کون؟ شوکت یوسفزئی صاحب. شوکت یوسفزئی صاحب. فیصل زیب صاحب نے جو مسئلہ اٹھایا ہے یہ واقعی انتہائی تکلیف دہ اور دل ہلانے والا واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بدقسمتی ہے شانگلے کی کہ وہاں پہ ہمارے جتنے بھی حکومتیں گزری ہیں یا وہاں پہ جتنے لوگوں نے نمائندگی کی ہے، جناب اسپیکر، وہاں روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی اتنے تعلیمی ادارے بنائے ہیں کہ وہ وہاں پہ آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کر لیں. یہ بدقسمتی ہے ہمارے شانگلے کی. مجبوراً وہاں کے نوجوان 13 سال کے بعد ان کو جانا پڑتا ہے کوئلے کی کان میں کام کرنے کے لیے. جناب اسپیکر، یہ واقعہ ہے 2011 کا. 2011 میں 32 لوگوں کو اغوا کیا گیا. 32 لوگوں کو اغوا کیا گیا. صلاح الدین صاحب آپ اپنی سیٹ پہ چلے جائیں. 32 لوگوں کا اغوا کیا گیا. اس میں 2 گروپ بنائے گئے. 16 بندوں کو ایک طرف لے جایا گیا، 16 بندوں کو دوسری طرف لے جایا گیا. خوش قسمتی سے ایک گروپ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا، لیکن دوسرا گروپ جو ہے وہ غائب ہوا. اور اس کے بعد سے لے کے یہ اس وقت کی بات ہے جب فیصل زیب صاحب کی حکومت تھی، 2011. بدقسمتی سے ان بیچاروں کے لیے کسی نے ایف آئی آر بھی درج نہیں کی. وہ مارے مارے پھرتے رہے کہ جی ایف آئی آر درج کی جائے. ان کی کوئی ایف آئی آر نہیں درج ہوئی. اس کے بعد جناب اسپیکر، چونکہ وہ فاٹا تھا، فاٹا میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مرکز میں، وہ 5 سال گزرے. پھر اس کے بعد مسلم لیگ کی حکومت گزری 5 سال، انہوں نے خاموشی اختیار کی. آج جب اس صوبے میں اور وفاق میں، جب چونکہ آپ کو پتہ ہے مرجر کا 1 سال 1.5 سال ہوا ہے، جب مرجر ہوا اس کے بعد یہ ایشو پہلی دفعہ 2 ہفتے پہلے اٹھا. پہلی مرتبہ 2 ہفتے پہلے پورا ایک جرگہ آیا، بشام میں میرے ساتھ ملا. انہوں نے کہا کہ جی ہماری لاشیں مل چکی ہیں، ہم وہاں سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں اور وہاں سیکورٹی رسک ہے. میں نے ان کو پشاور بلایا اسی ہفتے، دوسرے دن آئی جی پی سے بات کی. میں مشکور ہوں، انہوں نے 50 جوان دیے پولیس کے سیکورٹی کے لیے. ڈی ایس پی، ایس ایچ او، سارے کے سارے وہاں موجود. وہ 2 کلومیٹر وہاں پیدل راستہ ہے، وہاں کوئی گاڑی نہیں جا سکتی ہے. وہاں پہ 1122 کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے 11 ایمبولینسز دی اور اپنا پورا سٹاف دیا. اور وہ جا کے اس کے ساتھ میرے جو پارٹی کے تھے سدید الرحمان صاحب اور وقار خان، ان کو میں نے بھیجا. وہ ساتھ گئے. 6 بجے جمعے کا دن تھا، 6 بجے یہاں سے نکلے اور شام کو انہوں نے اپنا آپریشن مکمل کیا. ان لاشوں کو لے کر آئے. بدقسمتی سے وہاں پہ چونکہ پولیٹیکل سکورنگ ہو رہی ہے، کچھ لوگ وہاں راستے میں پہنچے، تصویریں بنائی اور آ کے دمخیل میں روڈ بلاک کیا. سب کو کہا جی روڈ بلاک کر دیں، کیونکہ حکومت بحث ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو جناب اسپیکر، بالکل اگر جی آئی ٹی بنانا چاہتے ہیں میں اس کا انکار نہیں کروں گا. جی آئی ٹی بننی چاہیے تاکہ پتہ چلے کس حکومت کی بحثی ہے. یہ جو بار بار جتنا جس انداز سے اس ایشو کو ایسا پیش کیا جا رہا ہے جس طرح اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم اس لیے ذمہ دار ہیں جناب اسپیکر کہ اس وقت ہماری حکومت ہے. ہم نے بالکل اسی دن جب یہ لوگ چلے گئے، میں سی ایم صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا جی 11 سال پہلے کی لاشیں ہمیں مل چکی ہیں، پورا انتظام ہو گیا ان کو لانے کے لیے، لیکن میری گزارش ہے آپ سے کہ ان کے لیے کچھ تھوڑا سا پیکیج آپ دے دیں. تو انہوں نے کہا میری طرف سے 10-10 لاکھ روپے اعلان کر دیں. اور جناب اسپیکر، جو ان لوگوں کے لوائقین تھے، وہ ان سے جب میں نے بات کی کہ جی میں کوشش بھی کروں گا کہ آپ کے لیے کچھ پیکیج، انہوں نے کہا ہمیں پیکیج نہیں چاہیے، ہمیں صرف ہماری لاشیں منتقل کر دیں. اس لیے کہ ہماری مائیں بہنیں وہ سو نہیں سکتی ہیں ان کے بغیر. وہ ان کی لاشیں ان تک نہیں پہنچی ہے. جب تک یہ لاشیں نہیں جائیں گی ہمارا سکون برباد رہے گا. ہمیں پیسے نہیں چاہیے. لیکن اس کے باوجود میں گیا سی ایم صاحب سے، میں نے کہا کہ جی پیکیج دیں. انہوں نے 10-10 لاکھ روپے اعلان کیا. لیکن جو پولیٹیکل لوگ تھے انہوں نے راستہ بند کیا، وہاں پہ لاشوں کو رکھا، اس کی بے حرمتی کرائی 4-5 گھنٹے تک. جو پولیس والے وہاں سیکورٹی کے لیے گئے تھے ان کو دھکے دیے، ان کی گاڑی الٹ دی.
تو جناب اسپیکر یہ تو پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ جو حکومت ہے یہ بحث ہے. میں دیکھیں میرا دل جس طرح فیصل کا دل دھڑک رہا ہوگا نا ان کے لیے اسی طرح میرا, اور میں ہمیشہ یہاں پہ کوئلے کان کے مزدور کی بات کی ہے میں نے, اور پہلی دفعہ ہم نے قانون سازی کی ہے کہ ان کی رجسٹریشن ہو جائے, اور میں مشکور ہوں معدنیات محکمہ کے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کا اشتہار بھی دے دیا, ان کی رجسٹریشن شروع ہو گئی پہلی مرتبہ. تو جب تک ہم ان کے لیے پراپر انتظام نہیں کریں گے جناب اسپیکر, صرف یہاں تقریریں کرنے سے کام ہوگا کہ جی یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ظلم تو اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو روزگار نہیں دیا ہے. آج شانگلہ ٹورزم کے حوالے سے سب سے رچ ضلع ہے, لیکن کس نے سڑک بنائی وہاں پہ؟ پہلی دفعہ آج کافر بانڈا میں 56 کروڑ کی سڑک شروع ہے, برج بانڈا میں 16 کروڑ کی سڑک شروع ہے, اس اے ڈی پی میں پیر سر کو ہم نے ڈال دیا 16 کلومیٹر. تو جب یہ ٹورزم کی چیزیں بنیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. جب تک آپ روزگار نہیں دیں گے, وہاں اسکول تو بنا نہیں رہے ہیں آپ. پہلی دفعہ جناب اسپیکر جو کس زمانے میں ایرا کے زمانے میں اسکول گرے تھے زلزلے میں, وہ میں نے مکمل کیا. 88 اسکول ریکارڈ پر موجود ہے, 88 اسکول میں نے اپنے دور میں مکمل کرا ہے. ان کے لیے فنڈنگ کا بندوبست کیا, اور اپنے دور میں اس کے علاوہ 28 اسکول میں نے بنائے. تو جناب اسپیکر جب ہم اسکول بنائیں گے تو وہ لوگ تعلیم کریں گے, جب ہم ان کو روزگار دیں گے تو وہ کوئلے کان سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئلے کان میں ان کو بھیجیں پھر آج جا کے اس پہ سیاست کریں. تو میں گزارش ہے جناب اسپیکر, ہم کوئی جی آئی ٹی میں آئی ٹی سے نہیں ڈرتے, بنائی جائے, میں اس کی حمایت کروں گا. بالکل ان کو وہی پیکج ملنا چاہیے جو دوسرے لوگوں کو ملتا ہے. جی آئی ٹی بنے, پتہ چلے, لیکن جناب اسپیکر ایف آئی آر تک درج نہیں ہے. یہ تو میں وزیر اعلیٰ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل کریں ان کے لیے. پھر جناب اسپیکر اس وقت تک 6 لاکھ روپے ان کو ڈپارٹمنٹ دے گا, 15 لاکھ سی ایم صاحب نے اناؤنس کر دیا. اسی طرح جو قانون ہے اس کا, اس کے مطابق جو مائنز اونر ہے وہ بھی اس کی پیمنٹ کرے گا 5 لاکھ روپے تک. تو یہ تقریباً کوئی 22 تک پہنچے گا یہ پیکج, 26 لاکھ تک یہ پہنچے گا. تو جناب اسپیکر ہم نے تو یہ کیا, یہ اپنے دور کی بھی بتائے نا جو بے حسی ہوئی ہے. اب اس پہ سیاست تو نہیں کی جائے نا. وہ لوگ جن کے بیچاروں کے بڑے عرصے بعد ان کو سکون ملا ہے, تسلی ملی ہے, اب ان کو یہ ورگلایا جا رہا ہے کہ جی آپ پیکج کے لیے نکلیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں حکومت کا مشکور ہوں کہ ہمیں عزت دی, ہمارے جو لاشیں تھی ان کو عزت ملی, باعزت طریقے سے گئے, وہ لوگ خوش ہیں. اس پہ سیاست نہ کی جائے. ہم ان کے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کوئلے کی کان کی مزدوریوں کو ختم کریں, یا پھر کم از کم جو ہمارے کوئلے کے کان ہیں ان کو ہم سیف طریقے سے, سیف میتھڈ استعمال کیا جائے. یہ جو بلاسٹنگ کا طریقہ ہے یہ ختم ہو جائے, جو سائنٹیفک طریقہ ہے وہ استعمال ہو. تو جناب اسپیکر ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے, اور سب سے زیادہ میرے حلقے میں ہے. کوئلے کے کان کے مزدور میرے حلقے میں ہے. اب وہی مزدوروں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جی آپ اٹھیں, آپ کو کیا مل رہا ہے. لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ ان کو مزدور کا درجہ نہیں دیتے تو یہ بیچارے ان کو کیا ملے گا. آج تک وہ رجسٹر نہیں ہے جناب اسپیکر. جب وہ رجسٹر نہیں ہے تو وہ ان کو ڈیتھ گرانٹ نہیں مل سکتی, ان کو میرج گرانٹ نہیں مل سکتی, ان کے بچوں کو اسکالرشپ نہیں مل سکتی. تو یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ ہمارے دور میں جناب اسپیکر ان کو رجسٹر کیا جا رہا ہے, ان کو ڈیتھ گرانٹ بھی ملے گی, ان کو میرج گرانٹ بھی ملے گی, ان کے بچوں کو اسکالرشپ بھی ملے گی. تو یہ تو ہم نے تو یہ کام کیا ہے. آپ بتائیں کہ کون سا کام رہ گیا تاکہ ہم وہ بھی کر لیں. میں مشکور ہوں سر. میں نے خبر رکھو جی دیپا سے کہو آگے میں نے خبر جی جی شوکت یوسف زئی صاحب. جناب اسپیکر دیکھیں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی حکومت ہے, ان کو کیسے پتہ نہیں چلا. تو میرے خیال سے 2 سال سے تو فیصل زیب صاحب بھی اس اسمبلی میں ہیں, کبھی انہوں نے یہ ایشو اٹھایا؟ اس سے پہلے کوئی اور تھا وہاں کا ممبر, انہوں نے یہ ایشو اٹھایا اس اسمبلی میں؟ تو کبھی کسی نے یہ ایشو اٹھایا نہیں. جب اٹھا تو 1 گھنٹے کے اندر حل کیا سر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, تھینک یو.